ناظرین ایک بات یہاں سوچنے والی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے کچھ زیادتیات کی بات نہیں کی، فیکٹس کے اوپر بات کی. چلیں اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ جی ہوا یا نہیں ہوا، جو انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے بات کی. چودھری نثار علی خان صاحب نے جب بات کی تو وہ ذاتیات پر اتر آئے. شیری صاحب کیا چودھری صاحب اتنے ہرٹ ہو گئے تھے کہ جی جو کہا گیا نواز شریف صاحب کے بارے میں وہ اتنا زیادہ کچھ تھا کہ انہیں پھر الطاف حسین صاحب کی بیگم اور پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ چودھری صاحب نے زیادتی کی ہے. یہ عورتوں کو بیچ میں لانا یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کی بیوی یہ بھی اس کی پرائیویٹ لائف کی آپ کی ریہیبلیٹیشن اس قسم کی باتیں. دوسرے بھی پھر بہت سی باتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کی بات ہوتی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہمیشہ عورتوں کے اوپر جب مرد اتر آتے ہیں نا تو یہ ایک سوسائٹی کا یہ حصہ ہے نا کہ عورتیں جو ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنس ہیں. تو اس لیے جب کسی کے سنب کرنا ہو تو ان کی ماں بہن پہ آج ہم لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ایک میل شوونسٹ بھی بالکل اس قسم کی چیز ہے. مگر دوسری بات میں یہ اب سے کہوں گا کہ چودھری صاحب کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ آپ کو یاد ہے جب گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب گورنر لگے تھے، ابھی وہ آئے ہی تھے تو چودھری صاحب نے ان کے اوپر اچھی خاصی اسٹریٹ وے اٹیک کر دی. بالکل، حالانکہ گورنر کی طرف سے کوئی بات کچھ بھی نہیں ہوا، ان کی طرف سے کوئی بات ہی نہیں تھی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے اور یہ جنگ چل رہی ہے بٹوین نون اور گورنر پنجاب. گورنر پنجاب نے کوئی غلط زبان نہیں استعمال کی. وہ آئے تھے، انہوں نے اپنا کام کرنے آئے جو بھی ہے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ گند پڑا. اور چودھری صاحب نے چودھری نثار نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے تھے اور جو مناسب نہیں تھے. تو مجھے یہ یاد ہے. تو چودھری صاحب کو ذرا خیال کرنا چاہیے نثار کو کہ ایسے یہ جو ہے نا یہ زبان یہ زیب نہیں دیتی. شیری صاحب یہ تو چودھری صاحب کو تو ہم نے سنا دیا. اب جو ریاکشن آیا متحدہ کی طرف سے حیدرآباد رضوی صاحب کا، وسیم اختر صاحب کا، وہ بھی ناظرین میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ سننے کے قابل ہے، لیکن کیونکہ آن ایئر گیا آپ دیکھیے کہ کس لیول تک ہمارے پارلیمنٹیرین گئے. چودھری نثار علی خان نے جو یہاں پر زبان استعمال کی، شرم آنی چاہیے قومی لیڈران کو ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون کی خواتین کا کنونشن ہوا، اس میں قرارداد پیش کی گئی، اور قرارداد پیش کر کے آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اس قرارداد میں میاں محمد نواز شریف صاحب کو شاہ جہاں کے خطاب سے نوازا گیا اور کلثوم نواز صاحبہ کو ممتاز محل ڈکلیئر کیا گیا. امیر المومنین کا خطاب کافی نہیں تھا کہ اب شاہ جہاں کا خطاب بھی رکھنا ہے، ممتاز محل کا خطاب بھی رکھنا ہے. ہم انقلاب کی بات کر رہے ہیں، تمہیں آگ لگ رہی ہے، تم نے آمریت کی گود میں آنکھ کھولی ہے، اس لیے تمہیں انقلاب سمجھ میں نہیں آیا. تو چودھری نثار صاحب نے یہاں بلکہ صاحب لگاتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے ان کے آگے. وگ لگا کے تو وہ اسمبلی میں آتا ہے آدمی، لیڈر ان کا بال لگوا رہا ہے انگلینڈ میں. ملک کے حالات تباہ ہو رہے ہیں. یہ لیڈر کیسے لیڈر ہیں جب لوگ یا لیڈر ایگزائل میں جاتے ہیں تو اپنی قوم کے لیے کتابیں لکھتے ہیں، اپنی مشکلات لکھتے ہیں، قوم کو ایک راہ دکھاتے ہیں. یہ لیڈر گنجے جا کے بال لگوا رہے ہیں انگلینڈ میں. یہ حال ہے ان کا. شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. جب اس کو گرفتار کیا تھا تو اس کمرے سے سیکس کرنے کی چیزیں نکلی تھی. یہ لیڈران ہیں آپ کے. پنجاب میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں اس وقت، کرپشن انتہا پہ ہے، پروسٹیوشن انتہا پہ ہے، ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں. اس کو نہیں روک سکتا یہ لوگ. یہ شریف لوگ ہیں. رائیونٹ کا محل دیکھیں ان کا، 2 فیکٹریاں لے کے چلا تھا یہ گنجا، آج 32 فیکٹریاں اس کے پاس. کہاں سے پیسہ آیا یہ؟ پوچھیں آپ اس سے. یہ الزام لگا رہا ہے یہاں کسی شریف آدمی پہ کھڑا ہو کے. ہمیں پتا ہے کہ کس کی بیٹی کیسے بھاگی تھی، کس کے ساتھ بھاگی تھی. پنڈورا باکس مت کھولے، ہمارے پاس بھی بہت سارا مواد ہے. وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار، تیرے کو پورا پنڈ ہی جانتا ہے. تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین، بال لگواتے پھر رہے ہیں سارے بھائی. کیا لڑکیاں پھنسانی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیوں بال لگوا رہے ہو؟ بال لگوانے کا وجہ کیا ہے؟ ابے عوام کے مسائل حل کرو. بال لگوا رہا ہے بیوقوف. تو مجھے مجبوراً پھر کہنا پڑے گا کہ جو ان کے نواز شریف جو رات میں بیٹھ کے مجرے دیکھتے تھے طاہرہ سید کے، تو ان کو پھر وہ یاد کرنے چاہیے. ہمارا نہ تو فیوڈل بیک گراؤنڈ ہے، نہ ہمارے کمروں سے جو ہے وہ شراب کی بوتلیں نکلتی ہیں، نہ ہمارے گھروں سے جو ہے وہ رقاصائیں جو ہے رات میں نکلتی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے شیر اسمبلی میں بھی شیر ہیں، باہر بھی شیر ہیں. آپ گلی کوچے میں بندوق کی نوک پہ سیاست کرتے ہیں، آپ بتہ کھور ہیں، آپ چوریاں کرتے ہیں، آپ تو گلی چوراہوں کی گفتگو کر رہے ہیں.
آپ تو لگ نہیں رہا کہ آپ رکن اسمبلی ہیں جو رکن سندھ اسمبلی ہیں. آپ کو میں انڈیا کا ایجنٹ کہوں, آپ کو میں را کا ایجنٹ کہوں, تو یہ دیکھیں کتنی بری بات ہے. میرے بھائی پوری پاکستان اس قوم پوری قوم اس چیز کی متحمل نہیں ہے. جو فاشزم کی گفتگو آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو زیب نہیں دیتا. ناظرین, تعجب یا اسٹیٹ آف شاک, مجھے نہیں پتا آپ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے اس وقت سب کچھ دیکھنے کے بعد. سیٹھی صاحب آپ کو کیا لگا؟ دیکھیے, یہ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو پہلا کلپ آپ نے دکھایا جی ان صاحب کا, حیدرآباد رضوی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ایسی انہوں نے زبان استعمال کی کہ شرم آتی. تو پھر شرم آتی تھی تو رک جانا چاہیے تھا نا. تو اس کے بعد اس سے بھی بری زبان ان کے ساتھی نے استعمال کی اور ان کے ساتھی نے استعمال کی, تو پھر اس وقت شرم نہیں آئی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز آپ دیکھ رہے ہیں. چودھری صاحب نے اگر کچھ زیادتی کی تھی تو یہ تو زیادتی کے اوپر زیادتی ہو گئی, ڈبل زیادتی ہوگی نا. سیکس مطلب کیا کیا انہوں نے نہیں کہا. آپ فیملی پہ اتر آئے, مطلب ہے فیملی پہ اتر آئے, شراب پہ اتر آئے, سیکس پہ اتر آئے, پرسنل باتیں, گنجے, لڑکیاں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ, اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ نے ایسی زبان کی. تو یار آپ نے تو اس سے کوئی 10 گنا بری زبان استعمال کی. تو شرم تو ان دونوں کو آنی چاہیے. مگر میں سمجھتا ہوں ٹو بی آنیسٹ کہ چودھری صاحب کو ایسے شروع نہیں کرنا چاہیے تھا, اور اگر کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ اس طریقے کی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا, اور طریقے سے سمجھایا جا سکتا تھا. میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اپنی ڈگنیٹی تو نہیں خراب ہونی چاہیے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ اب پتہ کیوں کہ جب یہ ذات کے اوپر لوگ اتر آتے ہیں نا سیاست میں, تو وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں معاف کرتے. سیاست کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ہر وقت ایک انٹری پوائنٹ, ایک ایگزٹ پوائنٹ آپ رکھتے ہیں, تاکہ کل کو ضرورت پڑ جاتی ہے نا کام کرنے کی. اب میاں نواز شریف صاحب کل کو پرائم منسٹر بن جاتے ہیں, کراچی میں یہ ایم کیو ایم جیت جاتی ہو, تو آپ کا کیا خیال ہے چودھری نثار اور یہ ان کی بات, ان کی کولیشن چل سکے گی؟ کیونکہ یہ باقی سیاسی باتوں میں تو کمپرومائز ہو جاتا ہے, مگر یہ ذات والی باتیں نہیں بھولتے لوگ. اس لیے ذات پہ نہیں اترنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے ایک مولانا فضل جیسے منجے ہوئے کھلاڑی کبھی بھی ذات پہ نہیں اترتے, حالانکہ ان کو بہت سے الٹے سیدھے نام بھی دیے جاتے ہیں, ہر قسم کی بات مولانا کے بارے میں لوگ کہتے ہیں, مگر وہ کبھی انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا اس طریقے سے. تو یہ پھر داد دینی پڑے گی نا انہیں, کیونکہ وہ سیاست کا تو مطلب ہی ہے کہ آپ راستے دروازے بند نہ کر دیں. تو مجھے بڑی افسوس ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سننا پڑا, مگر میں نے اس لیے میں نے کہا اچھا کیا آپ نے یہ دکھا دیا کہ اس سے سارے سیاستدان بدنام ہوتے ہیں اور این کیو ایم سب سے زیادہ بدنام ہوتی ہے. تو یہ زیب نہیں دیتا ہمارے. تو شجاعت صاحب نے اچھی بات کی آج پھر سینٹ میں, انہوں نے کہا میں تقریر نہیں کرتا کیونکہ آپ سیاست ماؤں بہنوں پر اتر آئی ہے. یہ ہماری یہی بات ہے نا کہ سیاست ماؤں بہنوں پر, عورتوں پہ اتر آئی ہے. تو یہ بڑی بری بات ہے. اور مجھے تو شجاعت میں ایک بات کہوں گا, بڑے کبھی ان کی زبان ہمیشہ سیاسی طور پہ طنز ضرور کرتے ہیں, مذاق ضرور کرتے ہیں, مگر گندی زبان دونوں پرویز الہی صاحب بھی اور شجاعت نے کبھی نہیں استعمال کی. اور وہ بڑی رکھ رکھاؤ یہ ہوتا ہے, تو آپ کو وہاں تو داد دینی پڑے گی. بالکل. اور میں چودھری شجاعت کی بات کر دوں, وہ طنز کی بات ہو رہی تھی, تھوڑا سا لائٹ مومنٹ کر دیں. یہ بڑی سیریس چیز چل رہی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. کہ ایک کسی نے چودھری صاحب کو پوچھا, جب وہ ایٹم بم نواز شریف صاحب نے پھاڑا تھا, تو یہ ان کے ساتھ تھے نا, تو چودھری شجاعت سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے بم شم پھاڑے ہیں تو یہ کبھی چلانے کا بھی موقع ملے گا کہ نہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شب برات پہ ہم چلائیں گے؟ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے ڈسکشن کو بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.